اوکے نیلم، جہاں تک ہم لوگ رول ماڈل کی بات کر رہے تھے لاسٹ ایپیسوڈ میں، تو اب تمہارا نظریہ بدلا کہ رول ماڈل کیسا ہونا چاہیے زندگی میں؟ ساجد، نظریہ بدلنے ٹائم لگتا ہے. صرف میرا ہی نہیں، اگر میں جنرلی بھی بات کروں تو کوئی بھی نئی چیز کو، مائنڈ سیٹ کو اڈیپٹ کرنے ہمیں ٹائم لگتا ہے. پر یہ تو ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی بات کریں تو اسے تو تمہیں فوراً حاصل کر لینا چاہیے تھا، اتنا کیوں وقت لگ رہا ہے؟ بالکل ٹھیک کہا تم نے. میں اگر اس بات کو تسلیم کر بھی لوں، جو میں نے کر بھی لیا ہے، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں، تم مانو گے ہمارا فرسٹ ایپیسوڈ ایئر ہونے کے بعد آئی میٹ اے فرینڈ، اس کا یہ کہنا تھا کہ بہت اچھا پروگرام کیا آپ لوگوں نے، لیکن وہ کلچر تو الگ تھا، وہ عرب کا زمانہ تھا، ہم انڈیا میں رہتے ہیں، اور جو ہمارے ویورز ہیں جو دوسرے پارٹس آف دا ورلڈ میں رہتے ہیں، ہر جگہ کا کلچر الگ ہوتا ہے. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عرب زمانے کے تھے انہیں آج کے دور میں لنک کیسے کر سکتے؟ اور میں چاہتی بھی ہوں کہ میں اس سوال کا جواب آج پوچھوں. اور یہ سوال صرف تمہاری فرینڈ کا نہیں ہے، اور اس نے صحیح سوال تم سے پوچھا ہے اور صحیح جگہ پر یہ سوال آیا ہے. تو آئی ہوپ کہ ایسے ہی کئی سوالوں کے جواب آج کے پروگرام میں حاصل کرتے ہیں جو ہر ایک کے دل میں ہیں. بالکل ٹھیک کہا تم نے. تو شروعات کریں؟ بالکل. تو جی ہاں ناظرین، آئیے ہم لوگ ملاقات کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. پروگرام میں موجود ہے ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب، جو ہمارا لاسٹ ڈسکشن تھا وہ کافی زیادہ اچھا تھا، لوگوں کو کافی پسند بھی آیا، لیکن ایک سوال تھا جو کسی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ جہاں ہم بات کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا رول ماڈل بنانے کی، جی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تمام کا رہن سہن الگ، وہ کلچر الگ، آج کا کلچر الگ، اس دور کے لوگ الگ، اس دور کے لوگ الگ، چیلنجز بھی الگ. تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم اپنا رول ماڈل آج کے دور میں، کرنٹ سینیریو میں کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم جو پیغمبر کا تعارف کرا رہا ہے اس میں دو آیات، جو ایک تو بہت زیادہ معروف ہے اور اکثر کوٹ کی جاتی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ایک اور آیت جو ذرا کم کوٹ کی جاتی ہے اس کی طرف میں متوجہ کروں گا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. یعنی پہلی آیت میں کہا گیا کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا، اور دوسری میں کہا گیا کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر، اچھا، خوشخبری دینے والا اور برائیوں کے انجام سے ڈرانے والا بنایا. ان کو ذرا سا پہلے ان پہ بات کریں، پھر میں آتا ہوں ادھر. رحمت للعالمین کا مطلب پیغمبر کی اب شخصیت کو پہچانے کہ عالمین کتنے ہیں. یعنی اگر جو نظر آ رہا ہے اس میں یا جو ہمارے علم میں ہیں ان کو دیکھیں تو عالم بشریت کے لیے رحمت، جنات کے لیے رحمت، بالکل، ملائکہ کے لیے رحمت، زمین والوں کے لیے رحمت، عرش والوں کے لیے رحمت. تو پیغمبر ہر ایک کے لیے رحمت ہے، جی، کسی اعتبار سے دیکھ لیں. اور ان کی تعلیمات میں یہ چیز نظر بھی آتی ہے ہر جگہ، جس کو میں ابھی عرض کروں گا آپ کے سامنے. دوسرا یہ کہ تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سب کا خالق ہے. بے شک. تو یہ نہیں ہو سکتا جو سب کا خالق ہے وہ کسی خاص قوم کی ہدایت کا انتظام کر دے اور باقی کو چھوڑ دے. یہ بات جو آتی ہے کہ آج تو ہم، وہ آیا عرب میں، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آیا 7 سینچری میں، ہم 21 سینچری میں گفتگو کر رہے ہیں. جی، یہ سب باتیں اس لیے آتی ہیں کہ ہم اسلام کی تعلیم، اسلام کے مقصد اور اسلام کے مفہوم کو نہیں سمجھ پا رہے کہ اسلام چاہتا ہم سے کیا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیے 1400 سال پہلے آیا اور ایک مخصوص زمین پہ آیا، لیکن جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ رب العالمین ہے، پیغمبر رحمت للعالمین ہے، تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر ہیں، قرآن سب کے لیے ہے. جی، اس میں کوئی بھی جو ہے وہ ٹائم، جینڈر، کسی چیز کی آپ تفریق کر ہی نہیں سکتے، ہر ایک کے لیے. اب یہ کہ کلچر جو الگ الگ ہے، تو اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا اسلام نے یہ کہا کہ آپ اپنا کلچر بدل کے بس ایک کلچر بنا لیجئے؟ نہیں. اسلام نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ سب کا ایک لباس ہونا چاہیے، یہ نہیں کہا کہ سب کا ایک کلچر ہونا چاہیے. آپ اپنے علاقے کے اعتبار سے لباس پہنیے. بس یہ کہا، لباس کے لیے تو کہا کہ ہم نے لباس کو اتارا، یا ہم نے لباس کو اتارا. بس ایک بات بتا دی کہ بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. یعنی لباس ایسا ہو کہ جو اسلام کے دائرے میں ہو، جو ضرورت ہے، حجاب کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتا ہو. پھر آپ کیا پہنتے ہیں اپنے علاقے کے اعتبار سے، اس کو اسلام
میں سب کو اگر سمیٹ کے عرض کروں اسلام چاہتا کیا ہے ہم سے؟ اسلام چاہتا ہے کہ آپ کے عقائد میں شرک اور کفر نہ ہو، آپ کے کلچر میں بے حیائی نہ ہو، جی آپ کی زندگی میں فضول خرچی نہ ہو، اور آپ کا جو نظام ہے اس میں ظلم نہ ہو. جی یہ 4 چیزیں نکال دیجئے، پھر آپ کہاں رہ رہے ہیں، کس زمانے میں رہ رہے ہیں اور کن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، یہ معنی نہیں رکھتا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے. بس کلچر سے ان چیزوں کو جو بے حیائی، اگر آپ کی کچھ چینج ہوا ہے، ویلیوز چینج نہیں ہوئی ہیں. ویلیوز چینج نہیں، کیوں ویلیوز چینج نہیں ہوئی ہیں؟ دیکھیے اس کو بھی میں تھوڑا سا اور آپ دیکھیں گے، خاص طور سے اگر ویسٹ پہ ہم نظر رکھیں، ویسٹ پہ کیا اس وقت تو گلوبل ولیج بن چکی ہے دنیا، آپ جہاں بھی دیکھ لیں کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر جی کچھ ایک ویلیو اسٹرکچر پہلے سے موجود ہوتا ہے، جی لیکن ایک 20 سال 25 سال کا زمانہ گزرتا ہے تو وہ ویلیو اسٹرکچر ایک دم سے جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹ ہو جاتا ہے. رائٹ. میں اپنے زمانے، اپنی بالکل جو ابتدائی تعلیمی دور تھا اس کو یاد کروں اور اس وقت کو یاد کروں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے یہ جو پچھلے 40-50 سال گزرے ہیں اس میں کئی صدی کی چھلانگیں لگا دی. جی بلکہ یہ پچھلے خاص طور سے یہ 25 سال اس میں تو ہم بہت ہی آگے چلے گئے. ڈیجیٹل ایج ہے، ڈیجیٹل ایج ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، ہر وقت جو ہے وہ سائنس کی روشنی پھیلی ہوئی ہے. لیکن جو بات میں نے پہلی گفتگو میں بھی عرض کی تھی، ایک تو جو بنیادی ضروریات ہیں انسان کی وہ کل بھی وہی تھیں اور آج بھی وہی ہیں. آپ جو ہے لاکھ اس میں تبدیلی لے آئیے لیکن بنیادی ضرورتیں وہی رہیں گی. بنیادی ضروریات وہی رہیں گی، اس میں کوئی چینج نہیں ہے. اب اس میں جو بات آ رہی ہے کہ کیسے یہ بات آئی بھی تھی، آپ نے بھی پوچھا تھا پچھلی مرتبہ کہ کیسے قابل عمل ہے، وہ بھی کچھ اسی طرح کی گفتگو تھی. تو چینج کیوں ہوتا ہے ویلیو اسٹرکچر کسی بھی سوسائٹی کے اندر؟ ویلیو اسٹرکچر چینج اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ویلیوز جو ہیں اسی سوسائٹی سے جنریٹ ہوتی ہیں. لوگوں نے یہ چاہا کہ ہم کو یہ کرنا ہے، بالکل پریشر آیا ایک نوجوانوں کا کہ ہمیں ایسا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے بھائی، اس کو تسلیم کر لیا گیا، یہ ویلیوز بن گئی. 50 سال کے بعد ایک دوسری نسل آئی، اس نے کہا وہ ان کے لیے ٹھیک تھا، ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہمیں تو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کیسے قوانین بدل رہے ہیں، ہر تھوڑے دن میں قانون بدل جاتا ہے. کل تک ایک چیز جو ہے وہ معاشرے کی نظر میں بری بھی تھی اور گناہ بھی تھی اور جرم بھی تھا، اور جو اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. حتیٰ کہ ایک نیشن کے اندر الگ الگ جو اسٹیٹ ہیں ان کے الگ الگ رولز ہیں. اس کی سب سے اچھی مثال تو یہ ہے نا ساجد کے پیرنٹس نہیں چاہتے کہ ان کے بچے فون استعمال کریں، لیکن کووڈ کے زمانے میں فون ہی وہ چیز بنا جو انہیں ایڈوکیشن دے رہا تھا. بہت اچھی آپ نے مثال دی. ایسی 85 مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں جی. لیکن اب یہاں پہ سمجھیے کہ فرق کیا ہے. ویلیوز جہاں سوسائٹی سے جنریٹ ہوتی ہیں وہاں ویلیوز بدلتی ہیں ہر 10 سال 20 سال میں بھی آفٹر 100 ایئرس بدل جائیں وہ. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کی ویلیوز جو ہیں وہ سوسائٹی بیسڈ نہیں ہے. اسلام پہلے ہم کو ویلیوز دیتا ہے کہ یہ ویلیوز ہیں، ان کے اوپر سوسائٹی بناؤ. کیونکہ اسلام کی ویلیوز جو ہیں وہ سوسائٹی سے جنریٹ نہیں ہوئی، وہ اللہ کی دی ہوئی ویلیوز ہیں، رسول اللہ کی بتائی ہوئی ہیں اور قرآن کریم کی بتائی ہوئی ہیں. اور اعلان کر دیا گیا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت قیامت تک تبدیل ہونے والی نہیں ہے. تو ویلیوز یہ ہیں، آپ اس ویلیوز کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں، اور آپ اس کے مطابق سوسائٹی بناتے ہیں تو وہ اسلامک سوسائٹی ہے. ورنہ آپ اس کو مسلم سوسائٹی کہیے یا کوئی سوسائٹی کہیے، وہ اسلامک سوسائٹی ہو ہی نہیں سکتی. تو اسلام نے تو جو ویلیوز دے دی وہ 1400 سال پہلے بھی وہی ویلیوز تھیں، آج بھی وہی ہیں اور 1400 سال بعد بھی وہی رہیں گی. اب سمجھا نیلم تمہیں کہ جواب کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، کیونکہ وہ ویلیوز چینج نہیں ہوتی، ویلیوز چینج نہیں ہوتی. اور بہترین آنسر یہی ہے کہ اس زمانے میں حجاب واجب تھا، آج بھی ہے. اس زمانے میں بھی کسی پہ ظلم کرنا غلط تھا، وہ آج بھی ہے اور تا قیامت رہے گا. اگر یہاں پہ نیلم کے سوال کے بعد ایک اور سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے کہ اگر کسی بھی سماج کو بدلنا ہے آپ کو،
تو آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, یعنی ان کے اندر تھوڑا علم کا چراغ جلانا پڑے گا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جاہلیت کا دور تھا, جیسا ہم لوگ سنتے ہوئے آ رہے ہیں. ایسے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا کسی معجزے سے کم نہیں ہو سکتا, بہت بڑا کام ہوتا ہے. تو کس طرح سے جو ہے آقا نبی نے لوگوں کو علم کی طرف رغبت دلایا یا انہیں ایجوکیٹ کرنا شروع کیا؟ کیونکہ آج ہم لوگ جو سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ علم کی طرف اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے لوگوں کا, علم کو بہت ہلکے میں لیا جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی سے تھوڑا سا یہ ہم لوگ آج سیکھیں. انشاءاللہ ضرور اس پہ گفتگو کرتے ہیں. دیکھیے, ایک تو یہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ علم کی طرف رغبت نہیں ہے, اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. کہ کچھ تو وہ ہیں جو علم تو حاصل کرنے کی بیداری ان کے اندر ہے اور وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ علم سمجھ رہے ہیں صرف کہ کسی یونیورسٹی کی ڈگری حاصل ہو جائے, اور ایک بس ڈگریز ہمارے پاس کتنی ہیں وہ اسی کو علم سمجھ رہے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں, اور کچھ وہ ہیں جن کو زندگی جس طرز پہ گزر رہی ہے, جس انداز سے گزر رہی ہے, بس وہ گزر رہی ہے. ان دونوں پہ الگ الگ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک جو جانتے ہی نہیں اور زندگی کو بس اپنے ہی انداز سے گزار رہے ہیں, ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی علم حاصل کیجیے. دوسرے جو علم حاصل کر رہے ہیں لیکن وہ علم صرف ان کی ڈگریز تک محدود ہے, ان کی زندگی میں نظر نہیں آ رہا, ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ڈگریز کا حاصل کر لینا علم کا حاصل کرنا نہیں ہے, جب تک آپ اس علم کو اپنی زندگی پہ اپلائی نہیں کریں. Exactly. یعنی میں کہوں اگر کہ لٹریٹ ہونا جو ہے وہ علم نہیں ہے, ایجوکیٹ ہونا علم ہے. بس نیلم ایک اجازت آپ سے بھی چاہوں گا, یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. جب ہم لوگ علم کی بات کرتے ہیں نا تو ہم بہت محدود ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ یونیورسٹی کی آپ ڈگری لے لیتے ہیں, تو یہی چیز تو پھر اگر ہم کسی جو ہے مدرسے سے بھی حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ڈگری ملتی ہے ہم کو. تو وہاں پہ اگر وہ ڈگری حاصل کر رہا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ نہیں یہ تو مطلب دیندار والی ڈگری ہے, تو اس کا تو سرٹیفکیٹ آپ کو مل جاتا ہے. پر اگر ہم کوئی ایسی ڈگری حاصل لیتے ہیں جو ہماری دنیا میں بھی کام آ رہی ہے, پر اگر ہم دنیاوی سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں تو بولتے ہیں نہیں آپ کو دین کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. آپ سمجھ رہے میرے سوال کو؟ سرٹیفکیٹ تو دونوں ہے, دین نالج تو دونوں ہے, چاہے وہ دینی ہو چاہے دنیاوی ہو, پر دونوں کی ویلیوز میں ہم کہیں نہ کہیں فرق کر دیتے ہیں. وہی فرق, وہی چینج جو چراغ علم کا جلایا ہے انہوں نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہی چینج میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ وہاں پہ کیا مطلب کوئی ایسا تو نہیں تھا نا جاہلیت کے دور میں کہ آپ نے بولا کہ نہیں یہ دین کی باتیں ہیں اور اس کی طرف لوگ آ جاؤ. میں عرض کرتا ہوں, میں سمجھ گیا آپ کا سوال. میں عرض کرتا ہوں, پہلی چیز تو یہ کہ یہ دینی علم ہے, یہ دنیاوی علم ہے, اور یہ زیادہ اہم ہے اور وہ کم اہم ہے. یہ جب تک ہم ایک تعصب رکھیں گے اور ایک خاص اینگل سے دیکھیں گے, جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں, ہاں, ایک ڈسکرمنیشن رہے گا جب تک, کیونکہ مادیت کا دور ہے تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ ہمیں دین جب ہلکا نظر آنے لگا تو دینی علم بھی ہلکا نظر آنے لگا. آپ اس زاویے سے اس کو دیکھیے کہ ہر علم کا حاصل کرنے والا, ہر آدمی اس کا فیلڈ الگ ہے. جب ہر ایک کا فیلڈ الگ ہے تو آپ انجینئر سے جا کے نہیں کہتے کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا فیلڈ الگ ہے, ایکسپرٹائز الگ ہے. تو آپ اس کو کیا جاہل کہیں گے؟ نہیں, وہ چیز نہیں جانتا, میڈیکل سائنس نہیں جانتا چونکہ اس کے نے پڑھی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یہ ڈسکرمنیشن ختم کرنا پڑے گا. جیسے ہر چیز کی ایک ایکسپرٹیز ہے, ایسے ہی اس نے سائنس کا علم حاصل کیا, اس نے فقہ کا علم حاصل کیا, تو دونوں کی ویلیو اہمیت ہے, کم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ لیکن نیلم دیکھا ہوگا ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ مطلب اگر کوئی عالم ہے یا دینی عالم کی بات ہم لوگ کریں تو ان کو مطلب جنت کا سرٹیفکیٹ ہے, پر کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, انہیں نہیں ہے, تو ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ ہم ہی لوگ بولتے ہیں کہ آپ کو نہیں ہے. شاید ساجد یہ کہنا چاہ رہے کہ اتنی رسپیکٹ نہیں دی جاتی. ویلیوز مطلب علم کی کہیں نہ کہیں فرق کر جاتی ہے. دونوں چیزیں ہیں, یہ دونوں چیزیں آپ کو نظر آ سکتی ہیں. اگر آپ ایک دینی ماحول میں جہاں پہ دینی طلاب موجود ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہوں کہ بھائی یہ علم تو ہمارا علم ہے, کہیں پہ بھی یہ بات پیدا ہو سکتی ہے, اور باقی علم کوئی علم نہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک میڈیکل کالج کے اندر بیٹھ کر جو ڈاکٹرز ہیں وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں تو وہ اس کو کہیں کہ یہ علم کوئی علم نہیں ہے. تو اسی بات کو میں نے عرض کیا کہ علم کا بنیادی مقصد سمجھیے کیا ہے. میں واپس جاتا ہوں اس دور میں, مگر اس سے پہلے اس بات کو مکمل کر لیں. بنیادی مقصد دیکھیے, جب کسی بھی چیز کا کوئی مقصد ہو, بھائی یہ عمارت کیسی ہے, یہ کیوں بنائی گئی,
وہ کہا کہ صاحب یہ ہاسپٹل ہے. Exactly. ہم نے جا کے دیکھا اس میں تو وہ تو خالی پڑا ہوا ہے. تو اب اس کو آپ ہاسپٹل نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تھا کبھی, اب تو یہ کھنڈر ہے, عمارت ہے. تو علم کا بنیادی مقصد, جیسے ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے, مقصد پورا ہو رہا ہے تو وہ چیز ہاسپٹل کہلائے گی, اسکول کہلائے گا, کوئی بھی ادارہ کہلائے گا. بنیادی مقصد ہے علم کا انسان کو بیدار کرنا اور انسانیت کی خدمت کے لیے. ایگزیکٹلی. اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب پروردگار عالم نے اقرا کہا, پڑھو, تو اسے کسی ایک چیز سے جوڑا نہیں کہ صرف اسلامک چیزیں ہی پڑھی جائے یا ڈاکٹری سے متعلق ہی پڑھی جائے. اسی طرح کا دیکھیے, میں پھر وہی کہوں گا کہ ٹائم, اسپیس, جینڈر, ان سب سے بلند ہو کے پیغمبر نے علم کی بات کی. ایگزیکٹلی. کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین و مسلمات, تمام مسلمانوں پر واجب ہے, مرد اور عورت پر واجب ہے, دونوں کو یہاں پہ لے لیا. ٹھیک ہے. پھر کوئی زمانہ نہیں رکھا, طلب العلم فریضۃ من المہد الی اللحد, کہ انسان کو گہوارے سے لے کر گور تک حاصل کرنا ہے. پھر کہا کہ علم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے چین چلے جاؤ. تو چین میں کون سا اسلام اس وقت پہنچا تھا, جو بات کہی. یا کہا کہ علم جہاں پہ بھی ہے وہ مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے, مومن کی میراث ہے, اس کو وہاں سے حاصل کر لیں. تو ہر حد کو توڑ کر ہر علم کو علم کہا. ہر علم علم رہتا ہے اس وقت تک جب تک وہ انسانیت کی خدمت کرتا رہے اور ایک جو ویلیو سسٹم ہے وہ پامال نہ ہونے پائے. وہ پامال ہونے لگے, آپ جو ہے دینی ڈگری حاصل کر لیجئے, فقہ کا علم حاصل کرنے کے بعد بھی اگر آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں, اگر آپ اپنے والدین کی خدمت ہی نہیں کر رہے ہیں, معاشرے کو, تو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ بھلے سے کیوں نہ آپ کے پاس دین کی ڈگری ہو. اب پیغمبر نے یہ کیسے کیا اور آج ہم کو کیسے کرنا ہے, اس کو آپ ریلیٹ کرنا چاہیں تو پہلے آپ یہ دیکھیے, نبی کریم کی زندگی کو 3 دور میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. 40 سال کا ایک مکی دور ہے کہ جو آپ کے دعوے نبوت سے پہلے کا ہے. اس وقت پیغمبر کی حیات طیبہ کو اگر آپ دیکھیں تو جھوٹوں کے درمیان تھے مگر صادق کا لقب, بہترین, خیانت کرنے والوں کے درمیان تھے مگر امین آپ کا لقب تھا. تو یہ ایک بہترین مثال ہے ہمارے لیے کہ سب سے پہلے تو آپ کسی بھی بات کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کو زبان سے پہلے اپنے کردار سے پیش کیجیے. ایگزیکٹلی. اور یہی وجہ ہے نا ساجد, ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. بالکل جی, ایک دم صحیح بات ہے. اسی بات پہ مولانا صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے ہمیں مثال دی کہ جھوٹوں کے درمیان رہ کر آپ کو صادق کا لقب ملا, تو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم رحمت للعالمین کہا, اللہ نے رحمت للمسلمین نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کے لیے آپ رحمت ہے, سارے عالمین کے لیے آپ رحمت ہے. تو وہیں آج ہماری اس دنیا میں کیا کچھ ایسے نان مسلمز موجود ہیں جنہوں نے آپ کو, آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اپریشیٹ کیا ہو یا آپ کی زندگی سے سیکھا ہو؟ میں عرض کرتا ہوں ابھی اس بات کو, اس وقت کی بات بھی بتاتا ہوں کہ اس وقت بھی اپریشیٹ کرنے والے کیسے تھے, اور یقیناً آج بھی ہیں. جتنا موقع ہو, جتنا وقتوں میں عرض کر لوں گا, لیکن اتنی اجازت دے دیجیے اس بات کو ذرا مکمل کر لوں چونکہ بہت اہم بات ہے وہاں پہ جو آ رہی ہے. تو یہ جو 3 پیغمبر کی زندگی کے جو 3 دور ہیں, ان تینوں ادوار کو ہم دیکھیں تو ہمارے لیے آج کی پریکٹیکل لائف میں بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. وہاں پیغمبر نے کیا بتایا کہ ابھی دعوے نبوت نہیں کیا ہے, ابھی بتایا نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, لیکن اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوا لیا اور سب نے تسلیم کر لیا آپ کے کردار کو. تو یہ ایک بہترین مسلمانوں کے لیے پیغام ہے آج کے کہ آپ جہاں پر بھی ہیں آپ اپنی زبان سے کچھ مت کہیے, آپ اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوائیے. اور یہ بھی ایک بہت اہم پیغام ہے کہ آپ رہے ان کے درمیان جہاں ہر طرف برائی پھیلی ہوئی ہے, چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے, لیکن اس اندھیرے نے آپ کی سیرت کو داغدار نہیں کیا. تو یہ بھی ایک پیغام ہے کہ آپ کتنے ہی برے ماحول میں رہ لیں, اسلام کسی برائی سے متاثر نہیں ہوتا, اسلام برائی کو متاثر کر کے اچھائی کا پیغام اور اچھائی کی راہیں فراہم کرتا ہے. پھر دوسرا جو زندگی کا دور ہے وہ 11 سال کی ہے طیبہ کے, جہاں پہ آپ کے لیے پرسیکیوشن ہے, مسلسل ٹارچر ہے, بہت سخت زندگی ہے کہ اب وہی لوگ جو ہے پتھر مار رہے ہیں, کانٹے بچھا رہے ہیں, کوڑا ڈال رہے ہیں, اونٹ کے اوپر, اونٹ کی اوجھڑی آپ کی پشت اقدس کے اوپر رکھ رہے ہیں, گلے کے اندر ڈال کے رسی کو اور پھندا لگا رہے ہیں, آنکھیں ابل پڑیں پیغمبر کی. طائف کے سفر میں اتنا لہو لہان کیا کہ آپ کے نالین مبارک جو ہے وہ
خون سے بھر گئی. تو یہ دور ہے, یہ بھی یہ اب یہ دور ہمارے لیے کہ اس کو جو پرسیکیوشن کا دور آتا ہے, جب سختی آتی ہے تو اس دور کو کیسے گزاریں. یہ بہترین موقع ہے کہ وہاں پر انسان کیا کیا پیغمبر نے, صبر و ضبط, تحمل, برداشت, کہ ٹھیک ہے یہ زمانہ کتنا رہے گا, جی صبر کا مظاہرہ. جب ایسا دور آ جائے تو اس انداز سے ہم کو. اور تیسرا وہ دور ہے کہ جب اسلام کے غلبے کا دور کہا جا سکتا ہے, مدنی دور, جہاں پہ اقتدار حاصل ہوا. اقتدار حاصل ہونے کے بعد اب یہ ہو سکتا تھا کہ اب ہم انتقام لیں گے تم نے جو کچھ ہمارے اوپر وہاں کیا تھا, جی, جو اکثر آج کے دور میں جو اکثر ہوتا ہے. کل طاقت تمہارے پاس تھی, آج طاقت میرے پاس ہے. جی. جب آپ کے پاس طاقت تھی تو آپ نے ظلم کیا, میرے پاس طاقت ہے تو میں ظلم کروں گا. لیکن دیکھنے کا موقع ہے کہ کیا پیغمبر کی رحمت ہے اور کیا آپ کا کرم ہے اور کیا مغفرت ہے کہ ایسے عالم میں جب آپ کو طاقت حاصل ہو گئی, معاہدے کر رہے ہیں, بھئی تم رہ سکتے ہو, اگر تم اسلام کو نہیں قبول کر رہے تب بھی تم یہاں مدینے میں رہ سکتے ہو, مگر بس یہ شرائط ہیں, ان کو ہم دونوں مانیں گے, تسلیم کریں گے. پھر جب فاتح بن کے مکے میں پلٹ رہے ہیں تو جو ہے آپ اعلان کر رہے ہیں, کہنے والا کہہ رہا ہے آج تو انتقام لیں گے, الیوم یوم الملحمہ. آپ نے کہا نہیں, الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحمت کا دن ہے. اور عجیب شان سے آپ داخل ہو رہے تھے, جو پورا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ آپ کا سر جھکا ہوا تھا, انتہائی متانت کے ساتھ میں, بہت ہی عاجزی کے ساتھ میں, نگاہیں زمین میں کڑی ہوئی تھیں, اور آپ آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر اور زبان پر شکر اللہ کا. اور پھر جب گفتگو کی اور یہ کہا کہ تم سب محفوظ ہو, جو خانہ کعبہ میں چلا جائے وہ محفوظ ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ محفوظ ہے. یہ مسلم حکمرانوں کے لیے پیغام ہے کہ جب تمہارے ہاتھ میں اقتدار آ جائے اور اقلیت میں کچھ لوگ ہوں تو ان کے اوپر ظلم نہ کریں. بہترین پیغام ہے. جی, تو یہ پیغام اب انہوں نے, وہ پیغمبر نے کیا کیسے, جو آپ کا سوال تھا وہ بھی یہاں پہ مکمل ہو جائے گا ابھی, کہ یہ کیا کیسے. بہت مشکل کام تھا یہ کہ ان کو ایجوکیٹ کرنا ایسے لوگوں کو, اور کتنا کیسے ایجوکیٹ کیا ہے کہ علم کا چراغ جلانا بہت بڑی بات ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں لڑکیوں کو دفن کیا جا رہا تھا وہاں پیغمبر نے یہ کہہ دیا کہ کوئی شوہر اگر اپنی زوجہ پر ظلم کرتا ہے تو ملت کی وہ مظلومہ میری بیٹی, میں میدان محشر میں اس کا مقدمہ لے کے کھڑا ہو جاؤں. اچھا, اور اب بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر ایسے معاشرے کے اندر بتایا, پیغام دیا کہ بیٹی کا احترام. پھر جو کالے اور گورے کا, رنگ اور نسل کا, زبان اور علاقے کا فرق تھا, اس سب کو پیغمبر اکرم نے مٹایا. آپ دیکھیں ایک کالی رنگت والے اپنے صحابی کو, جناب بلال حبشی کو مؤذن بنا دیا. تو یہ سب کو تسلیم کر لیا اس معاشرے نے. یہ بڑی بات ہے. کس چیز سے تسلیم کیا؟ تسلیم کیا ہے پیغمبر کے کردار سے. تو کردار بہت ہی اہم ہے. اس کردار کو اس وقت ان لوگوں نے بھی تسلیم کیا, اس وقت کے نان مسلمز نے بھی, اور آج بھی جو واقعاً حق کے ساتھ بات کرنے والے, انصاف کے ساتھ گفتگو کرنے والے تسلیم کر رہے ہیں. وہ بالکل تسلیم کرتے ہیں. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو The 100 لکھی ہے 100 شخصیات کو, اس میں اس نے پیغمبر اکرم کو سر فہرست رکھا سب سے پہلا, جبکہ وہ ایک کرسچن تھا. اچھا, جس نے 100 کو سلیکٹ کیا ہے پورے تاریخ آدم و عالم سے, تو کتنوں کا, ڈاکٹر مائیکل ہارٹ, کتنے لوگوں کے اوپر اس نے ریسرچ کی ہوگی جس میں سے 100 کو سلیکٹ کیا, اور اتنے لوگوں پہ ریسرچ کر کے 100 کو لے کر اس میں سر فہرست پیغمبر کو رکھ کر یہ بتا دیا کہ انصاف کی بات کرنے والے آج بھی موجود ہیں. اور جب پوچھا گیا کہ کیوں رکھا تم نے, تو اس کے جو جوابات تھے الگ الگ نشستوں میں اس نے الگ جواب دیے ہیں. ایک تو جواب اس کا یہی تھا کہ محمد از دا اونلی لیڈر آن دا فیس آف ارتھ who was supremely successful both in secular and religious fields. کہ ایسی کامل شخصیت کے جو دونوں اعتبار سے کامل ہو, وہ نبی کی شخصیت ہے. ایک دوسری نشست میں کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم نے نیوٹن کا اتنا اثر تھا, اس کو لے لیتے, عیسائی ہو جناب عیسیٰ کو رکھتے سر فہرست, تم نے کیوں رکھا؟ تو اس نے جواب دیا, کیا خوبصورت جواب ہے. اس نے کہا میں نے پوری طول تاریخ میں دیکھ لیا, مجھے کوئی ایسا لیڈر نظر نہیں آیا جو غلام کو بڑھ کے گلے سے لگا لیتا ہو اور اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا. کہا کہ ایسا احترام کرنے والا اور ایسا انقلاب بپا کرنے والا کہاں سے کوئی لائے گا. اٹس این اچیومنٹ. بالکل. اور برنارڈ شاہ نے تو کہا ہی تھا کہ اس وقت تک انسانیت کو نجات اور کامیابی مل نہیں سکتی جب تک وہ ان کے نقوش قدم پر عمل نہ کرے. وے آف لائف ان کی. جی.
دشمن ایک پیغمبر کا جس نے پیغمبر کے خلاف کتاب لکھی ہے, H.G. ویل اس کا نام ہے, شارٹ ہسٹری آف اسلام شاید کتاب کا نام ہے. اس میں اس نے سب چیزوں کے یعنی بہت حملے کیے پیغمبر کی سیرت پر, لیکن یہ لکھنے پر مجبور ہوا وہ جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے آپ کا, خطبہ حجۃ الوداع, اس کو پڑھنے کے بعد اس نے جو الفاظ کہے میں چاہتا ہوں سنا دوں آپ کو. میں نے وہ نوٹ کر کے رکھے ہیں کہ کیا اس نے جملے کہے ہیں. دیکھیے وہ کیا کہتا ہے. Although the sermons of freedom and equality were said before, but it must be accepted that he was Muhammad, who for the first time on the face of earth in the history of mankind established a society based on these principles. یعنی کتنا جو بات اس نے کہی کہ بھائی اتنے حکمراں گزر گئے, سکندر اعظم کا آپ نام لے لیجئے کہ اس نے جو ہے پوری دنیا کو فتح کر لیا تھا, لیکن اس کی اسپریچویلٹی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ زیرو کیا شاید مائنس میں چلی جائے, اور دنیا کے حکمراں بڑے بڑے فاتح نیچے چلے جائیں, لیکن جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. بالکل ٹھیک, کہ اس تو دشمنوں نے تسلیم کیا ہے. دیکھیے شکوہ شکایت کرنا اور یہ کہہ دینا کہ سب دشمن ہو گئے ہیں, وہ سب ایسا ہے ویسا, ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, لیکن ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی منہ ڈالنا چاہیے کہ کیا ہم پیغمبر کی سیرت کو پیش کر سکیں ہیں. ایگزیکٹلی, بیکاز ایز مسلمز ہم لوگ ایمبیسڈرز ہیں, ایمبیسڈرز ہیں, اور پھر پہلے ہم خود تو دیکھ لیں کہ ہم نے ان کو رول ماڈل بنا بھی لیا ہے, تو پھر ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں اپنے کردار. بالکل, اگر ہم لوگ کو دین بتانا ہے کسی کو کہ اسلام جو دین ہے وہ کتنا خوبصورت ہے, تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ہمیں خوبصورت بنانا ہوگا. جی ظاہر سی بات ہے, آپ جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے پہلے خود دعوت دینے کے لائق تو بن جائیے. ایگزیکٹلی, اور یہ کمی ہم لوگوں کے اندر ہے, ہم لوگ نہیں کر پائے ہیں, اس پہ ہمیں ورک آن کرنا ہے. بالکل, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور اتنی بہترین انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی. اور ساجد میں امید کرتی ہوں کہ ہم اپنے آپ پر ورک کر کے اپنے آپ میں بھی سیرت نبی لانے کی پوری کوشش کریں گے. بالکل, ہم لوگوں کو ٹرائی کرنا چاہیے. اتنی خوبصورت زندگی ملی ہے, اور اسے خوبصورت بنانے کے لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں گے تو اور کیا ہو سکتا ہے. بہت بالکل ٹھیک. آگا انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے. ناظرین, آج کے پروگرام سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جو بھی علم ہمارے پاس ہے اس پر ہمیں کس طرح سے عمل کرنا چاہیے. دوسری چیز ہم نے سیکھا کہ جو بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ایک الگ مقام رکھتا ہے, اس کی ایک الگ ویلیو ہے. تیسری چیز ہم نے سیکھا کہ چاہے وہ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو یا علماء کرام کی اگر ہم بات کریں تو سب کے دین کی اور سب انسان کی بہت زیادہ ویلیو ہونی چاہیے, اور ہم ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھا سکتے ہیں. چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر کا جو کردار ہے وہ بہت خوبصورت ہونا چاہیے, لیکن ہم وہ کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ وہ سیکھ سکتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے, کیونکہ ہمارے لیے وہ بہترین مثال ہیں. اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ اسی طرح سے بات کرتے رہیں گے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ تمام لوگوں سے ملاقات کریں گے. دیکھیے گا ضرور اسی وقت اسی پروگرام میں. انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. ہمیں دیجیے اجازت ہماری ٹیم کے ساتھ.